الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ العظیم وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الدنیا خضرۃ حلوۃ فمن اخذها بحقها بورک له فیها او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی۔ واجب الاحترام بزرگوں، قابل قدر دینی ایمانی بھائیوں اور بہت ہی عزت و احترام کی مستحق دور بیٹھی سن رہی عزیز ماں اور بہنوں، گزشتہ 4 ہفتوں سے ہمارا تقریباً ایک ہی موضوع چل رہا ہے۔ سب سے پہلے کمانے کی فضیلت کو بیان کیا گیا، پھر کمانے میں محنت کرنے کی فضیلت کو بیان کیا گیا، پھر بیکار رہنے، خالی پڑے رہنے کی نحوست اور اس کے نقصانات کا تذکرہ کیا گیا، اور گزشتہ ہفتے حلال کی برکتیں اور حرام کی نحوستوں کا تذکرہ کیا گیا، اور آج 5واں ہفتہ ہے، اور آج بھی گزشتہ مضمون کچھ باقی رہ گیا تھا، اس کو مجھے مکمل کرنا ہے، اور بعض ایسی مخفی شکلوں کا تذکرہ کرنا ہے کہ جن سے عام طور سے ہم لوگ واقفیت نہیں رکھتے، اور ان شکلوں کے اندر ہم کہیں نہ کہیں مبتلا ہو کر اپنی حلال روزی کو حرام کے ساتھ ملا کر برباد کر رہے ہیں۔ بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ چونکہ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اس لیے مجھے اس موضوع کو سمیٹنا پڑا، نہیں تو اگر یہ مہینہ شروع نہ ہوا ہوتا تو شاید 1-2 ہفتے مجھے اس موضوع پر اور بیان کرنا پڑتا۔ بہرحال ہم لوگ مشاہدہ کرتے ہیں کہ ہم کھانے پینے کی جن اشیاء کا استعمال کرتے ہیں، ان کی تاثیر بعض کی ٹھنڈی ہوتی ہے، بعض کی گرم ہوتی ہے۔ یہ ایسی بات ہے کہ جس سے ہر انسان واقف ہے کہ بعض اشیاء، بعض پھل، بعض چیزیں اپنی تاثیر کے اعتبار سے ٹھنڈی ہیں اور بعض اپنی تاثیر کے اعتبار سے گرم ہیں، اور انسان ہر موسم میں ہر طرح کی غذا استعمال نہیں کر پاتا۔ جیسا موسم ہوتا ہے اس اعتبار سے اس کو غذاؤں کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ گرمی کے اندر اگر انسان بہت زیادہ گرم غذاؤں کا استعمال کرے گا وہ اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو جائیں گی۔ ٹھنڈ کے اندر اگر انسان ٹھنڈی غذاؤں کو، ٹھنڈی تاثیر والی غذاؤں کو کثرت سے استعمال کرے گا وہ اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو جائیں گی۔ بلکہ بعض مرتبہ موسم کے اعتبار سے تو ایک انسان کے لیے وہ غذا مناسب ہوتی ہے، لیکن اس کے انفرادی حالت کے اعتبار سے، اس کی بیماری کی وجہ سے ایک انسان کے لیے وہ غذا مضر ہوتی ہے۔ ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں کہ موسم تو ہے اس پھل کا، موسم تو ہے اس غذا کا، لیکن آپ استعمال نہیں کر سکتے، آپ کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ بالکل اسی طرح اس بات سے ہم یہ سمجھیں کہ حلال اور حرام کے اندر بھی اللہ رب العزت نے تاثیر رکھی ہے، اور جن چیزوں کا تذکرہ کیا گیا تھا گزشتہ ہفتے میں نے 9 نقصان حرام غذا کے بیان کیے تھے کہ ان حرام چیزوں کے اندر اللہ نے یہ تاثیر، یہ نقصانات رکھے ہیں کہ اگر کوئی حرام طریقے سے کمائے گا، حرام غذا کو استعمال کرے گا تو یہ 9 نقصان اٹھائے گا۔ بالکل اسی طرح جس طرح کسی بھی چیز کے اندر ٹھنڈک یا گرمی اللہ رب العزت نے رکھی ہے، جو بھی انسان اس غذا کو استعمال کرے گا اس کے اثرات سے اس کو دوچار ہونا پڑے گا۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی انسان حرام غذا کو، حرام مال کو استعمال کرے گا، حرام طریقے پر کاروبار کرے گا تو وہ یہ نقصانات ضرور اٹھائے گا۔ اس کے برخلاف اگر حلال غذا کھائے گا، حلال طریقے پر کمائے گا تو جو فوائد حلال روزی کے میں نے آپ کے سامنے مختصراً بیان کیے تھے وہ سارے فوائد اس کو حاصل ہو کر کے رہیں گے۔ بہرحال آج جو مجھے 2-3 فائدے حلال کے بیان کرنے ہیں
ان کو ذرا تفصیل کے ساتھ میں بیان کرنا چاہتا ہوں جو میں نے گزشتہ ہفتے اجمالاً بیان کیے تھے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ حلال طریقے پر جب انسان کاروبار کرتا ہے اور حلال روزی کماتا ہے، حلال روزی کھاتا ہے، تو اس حلال روزی میں برکت بھی ہوتی ہے اور زیادتی بھی ہوتی ہے۔ گزشتہ ہفتے میں نے اچھی طرح بیان کیا تھا کہ برکت کیا چیز ہے۔ برکت وہ چیز ہے کہ تھوڑے سے بھی انسان کو وہ نفع حاصل ہو جائے کہ جس انسان کے مال میں برکت نہیں ہے وہ بہت سے مال سے جو نفع حاصل نہیں کر پا رہا ہے، جس انسان کے مال میں اللہ رب العزت برکت رکھ دیتے ہیں وہ تھوڑے سے مال سے بھی وہ نفع حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن صرف یہی نہیں کہ برکت ہوتی ہے بلکہ حلال طریقے پر جو کماتا ہے اس کے مال میں اللہ تعالیٰ اضافہ بھی فرماتے ہیں۔ بس فرق اتنا ہوتا ہے کہ حرام مال کے ذریعے سے زیادتی کچھ ذرا جلدی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے اور حلال کے راستے سے زیادتی میں ذرا وقت لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام بظاہر دنیا کے اعتبار سے الٹا چلتا ہے کہ حلال راستہ ذرا مشکل معلوم ہوگا، وہاں پر نفع بظاہر ذرا کچھ کم معلوم ہوگا، لیکن اللہ کا پہیہ اس معاملے کے اندر اور بھی بہت سے معاملوں میں ہماری نظر کے اعتبار سے الٹا چلتا ہے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ جب سینکڑوں سالوں سے لوگ اس پر عمل کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور لوگوں کے نمونے ہمارے پاس ہیں، مثالیں موجود ہیں، تو اب تو ہمارے لیے وہ الٹا رہا ہی نہیں۔ جب ہم نے دیکھ لیا کہ ان فلاں شخص نے، ہمارے فلاں خاندان کے شخص نے حلال طریقے پر اپنے خاندان کے نظام کو چلایا، آج اللہ نے اس کے خاندان میں، اس کی روزی میں اتنی برکت دے دی، تو ہمیں تو پتہ چل چکا، واقعات ہمارے سامنے آ چکے۔ اور فلاں بندے نے حرام طریقے پر اس کام کو کیا تھا، اس کے گھر میں یہ آفتیں آئیں، اس کے کاروبار میں یہ مصیبتیں آئیں، یہ تو سب واقعات کی شکل میں ہمارے سامنے خوب اچھی طرح آ چکے ہیں۔ لیکن بہرحال ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حلال مال کی برکت سے مال کے اندر کس قدر بڑھوتری ہوتی ہے۔ واقعہ ہے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا اور ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اورنگزیب یہ وہی بادشاہ ہیں جو ہندوستان کے بادشاہ رہ چکے ہیں، جن کو عالمگیر کہا جاتا ہے، اور دنیا والے کچھ بھی بیان کریں، ہمیں چاہے تاریخ کو کس حد تک مس کر کے پڑھایا جائے یا سنایا جائے، لیکن اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو کچھ بیان کیا جاتا ہے حقیقت اس سے بالکل مختلف۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے متقی، بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے عادل منصف بادشاہ تھے، اور ان کے تقوی کے واقعات بہت کثرت سے ہماری کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ اسی سے آپ اندازہ کر لیں کہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ۔ جب اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ بنے تو اپنے استاد کو خط لکھا کہ آپ کسی وقت تشریف لائیں ملاقات کے لیے۔ رمضان المبارک سے پہلے جب مدرسے کی چھٹی ہوئی تو ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، جامع مسجد میں دونوں حضرات کی ملاقات ہوئی۔ سارا رمضان اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کے استاد ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے گزارا۔ عید کے بعد ان کے استاد نے اجازت چاہی کہ میں جانا چاہتا ہوں، تو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جیب سے ایک چونی نکال کر اپنے استاد کو ہدیے میں دی۔ اب استاد وہ چونی لے کر چلے گئے، اور اس کے بعد اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے دکن کی لڑائیوں میں مشغول اس حد تک ہوئے کہ 14 سال تک وہ واپس دہلی نہیں آ سکے۔ 14 سال کے بعد جب دہلی آئے تو ان کے وزیر نے بتایا کہ آپ کے استاد ملا جیون تو بہت بڑے زمیندار بن چکے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو کچھ تفتیش کریں اور لگان ان کے اوپر لگائیں، ان سے خراج اور لگان وصول کریں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھہریں، آپ میں بلا کر تحقیق کرتا ہوں۔ اپنے استاد کو خط لکھا کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ استاد پھر رمضان المبارک کے موقع پر تشریف لائے، لیکن اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ استاد اتنے بڑے زمیندار بن چکے ہیں ہماری معلومات کے مطابق، لیکن ان کا لباس تو وہی ہے، بات کرنے کا انداز بھی وہی سادہ، چلنے پھرنے کا لب و لہجہ بھی وہی، طریقہ بھی وہی۔ تو اس سادگی کو دیکھ کر، وہی پرانے طریقے کو دیکھ کر شاگرد یعنی اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ ہمت نہیں کر سکے اپنے استاد سے کچھ پوچھنے کی، لیکن باتوں ہی باتوں میں استاد نے خود ذکر کیا کہ وہ جو آپ نے چونی دی تھی وہ بڑی برکتی نکلی، اس چونی سے میں نے کاروبار کرنا شروع کیا اور آج کاروبار اتنا بڑھ چکا ہے کہ آپ کے سامنے تفصیلات ہیں، انہوں نے تفصیلات بیان کی کہ اتنا بڑا میں زمیندار بن چکا ہوں۔ اب جب شاگرد کے سامنے یہ بات آئی تو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ استاد صاحب اگر اجازت ہو تو چونی کا واقعہ سناؤں آپ کو، کیا واقعہ ہے؟ استاد نے کہا ضرور۔ بادشاہ نے اپنے ایک درباری کو حکم دیا کہ چاندنی چوک کے فلاں بنیے کو حاضر کرو حساب کتاب کا کھاتا لے کر۔ چنانچہ حاضر کیا گیا
تو اس شخص سے کہا گیا کہ تسلی رکھو، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اپنا حساب کتاب پیش کرو۔ جب اس بندے نے حساب کتاب پیش کرنا شروع کیا تو ایک جگہ اس کے حساب کتاب کی تفصیلات میں لکھا ہوا ہے کہ چونی کسی کو دی ہے، یہ نہیں لکھا ہوا کسے دی ہے۔ اب وہ وہاں کر اٹک گیا۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بتاؤ اس چونی کا کیا واقعہ ہے۔ اس نے رجسٹر بند کیا اور کہا کہ آپ کو ایک میرا واقعہ سننا پڑے گا اگر آپ اس بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا سنائیے۔ وہ کہنے لگے، اپنا واقعہ سنایا اس ہندو شخص نے، ہندو بنیے نے، جو چاندنی چوک کے اندر جس کی دکان تھی، کہ ایک رات بارش ہو رہی تھی، میرا مکان بنا تھا لیکن مکان کے اندر ٹپکا لگنے لگا۔ میں نے جو باہر نکل کر دیکھا تو باہر مجھے ایک مزدور نظر آیا۔ میں نے اس سے کہا مزدوری کرو گے؟ اس شخص نے کہا کیوں نہیں۔ اس نے مزدوری کی، 4-5 گھنٹے اس نے کام کیا، میرے گھر کو ٹھیک کیا، میرا سامان درست کیا۔ اتنے میں صبح کی اذان ہونے لگی تو وہ شخص کہنے لگا میں اجازت چاہتا ہوں، آپ کا کام پورا ہو چکا ہے۔ تو کہنے لگے کہ میں نے جب جیب میں ہاتھ ڈالا میری ہاتھ میں چونی آئی تو میں نے اس سے کہا کہ تمہاری اجرت تو زیادہ بنتی ہے، صبح میری دکان فلاں جگہ ہے چاندنی چوک میں، آپ وہاں آئیں اور اپنی اجرت لے جائیں۔ اس شخص نے کہا نہیں، اگر مجھے اجرت دینا چاہتے ہو تو یہ چونی دے دو، نہیں تو میں چلا، میں یہ بھی نہیں لوں گا۔ اس شخص نے کہا میں نے بہت منت سماجت کی لیکن وہ اللہ کا بندہ نہیں مانا، مجبوراً میں نے وہی چونی اس کو دے دی، اور آج 15 سال ہو چکے، 14-15 سال گزر چکے، مجھے نہیں معلوم وہ بندہ کون تھا۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا آپ کا کام ہوا پورا، آپ جائیں۔ پھر استاد سے کہا کہ استاد صاحب وہ جو مزدور جس نے مزدوری کی تھی اس شخص کے گھر میں وہ کوئی نہیں، آپ کا شاگرد اورنگزیب۔ حلال کمائی کسے کہتے ہیں؟ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بادشاہ جو ہندوستان کے بادشاہ گزرے، عالمگیر جن کو کہا جاتا ہے، جن کے خلاف پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، ان کا یہ عالم تھا۔ ساری زندگی شاہی خزانے سے اپنے لیے کچھ نہیں لیتے تھے، ٹوپیاں بونا کرتے تھے، قرآن کریم اپنے ہاتھ سے نہایت شاندار لکھا کرتے تھے۔ دارالعلوم دیوبند کے کتب خانے کے اندر ان کا ہاتھ کا نسخہ لکھا ہوا آج بھی موجود ہے۔ پورا قرآن کریم لکھ کر بیت اللہ بھی پہنچوایا، وہاں بھی غالباً موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ مزدوری بھی، رات میں رعایا کی خبرگیری میں اس طرح مزدوریاں بھی کر لیا کرتے۔ تو اس واقعے سے کیا پتہ چلا کہ جو مال حلال ہوتا ہے، دیکھنے میں وہ چونی ہے لیکن وہ حلال مال دوسرے کو ہدیے میں دیا تو وہ حلال کتنا زیادہ بڑھایا اللہ نے اس کو کہ وہ اتنے بڑے زمیندار بن گئے۔ تو اس لیے میں نے آپ کے سامنے بات ذکر کی کہ حلال روزی جو ہوتی ہے اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خوب بڑھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ حلال روزی جو ہوتی ہے وہ محفوظ بھی رہتی ہے، اس کے اوپر اوروں کے مقابلے میں آفتیں یا تو بالکل نہیں آتی، یا آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہلکی بنا دیتے ہیں، جلد نکال دیتے ہیں۔ ابھی آپ سبھی کو معلوم ہے کہ ترکی کے اندر زلزلہ آیا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں جانیں جا چکی ہیں، بلڈنگیں گر چکی ہیں۔ اسی دوران وہاں پر جن بلڈروں نے وہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی تھیں تو حکومتی اعتبار سے ان پر شکنجہ کسا جا رہا ہے، کیونکہ وہ ایسا علاقہ ہے کہ جہاں پر زلزلے آتے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے ایسی جگہوں پر بلڈنگ کے اندر جن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے ان باتوں کا خیال رکھ کر جن بلڈروں نے بلڈنگ نہیں بنائی تھی ان کے اوپر سرکار جو ہے ان کے اوپر جرمانے لگا رہی ہے اور ان سے پیسے وصول کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسی دوران ایک بلڈر ہیں جن کا نام آئیدن دورسون ہے، انہوں نے تقریباً 50 بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں۔ یہ حلال کے موضوع سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی تازہ واقعہ۔ ان کے 50 بلڈنگوں میں سے ایک بلڈنگ بھی نہیں گری، گرنے کی بات تو بہت دور ہے، نقصان بھی نہیں ہوا۔ ان کا بہت چرچا ہے اور ان کا جب انٹرویو لیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ میرے والد نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا 4 پیسے کی جگہ 1 پیسہ کما لینا، حلال کمانا۔ کہنے لگے میرا معاملہ یہ رہا کہ میں نے راتوں رات کروڑ پتی ارب پتی بننے کا خواب نہیں دیکھا، میں خود انجینئر آدمی ہوں، میں نے نہ انجینئروں پر بھروسہ کیا نہ کسی اور پر بھروسہ کیا، خود نگرانی کرتا ہوں اور ہر چیز حکومتی اعتبار سے جس طریقے پر پروجیکٹ کو پورا کرنا چاہیے خود نگرانی کر کے میں نے اس طریقے پر پروجیکٹ کو پورا کیا، اور 4 کے مقابلے میں میں نے 1 پیسہ کمانا اور کھانا پسند کیا۔ یہ حلال کی برکت ہے کہ اللہ نے میری لاج رکھی اور میری ایک بلڈنگ کا بھی نقصان نہیں۔ اللہ نے شہرت بھی دی، اللہ نے پوری ملک کے اندر عزت بھی دی، اور آگے کاروبار کرنے کے لیے اللہ نے راستے بھی کھولے اور اللہ تعالیٰ نے اس اثاثے کی حفاظت بھی۔ یہ حلال کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ حفاظت بھی فرماتے ہیں۔ رزق حلال کا اثر آنے والی نسل پر بھی پڑتا ہے۔ اس پر بھی میں آپ کو واقعہ سناؤں کہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب
یہ ایک بزرگ کے پاس جایا کرتے تھے، ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک مرتبہ تحفے کے طور پر ان کو ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا دیا. بہت بڑے اللہ والے تھے ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ بادشاہ کے خاندان سے ہونے کے باوجود اتنے قدردان تھے اللہ کے نیک بندوں کے اور ان کی جانب سے ملنے والے تحفوں کے، کہ اپنے گھر گئے، اپنی اہلیہ سے مشورہ کیا کہ اس روٹی کے ٹکڑے کی جو ایک اللہ کے ولی کی طرف سے مجھے تحفے میں ملا ہے، میں کس طرح قدردانی کروں، اس کا کیسے استعمال کروں. مشورہ یہ ہوا کہ 3 دن روزے رکھوں گا، 3 نوالے بنتے تھے، اور افطار ایک نوالے سے ایک دن کروں. چنانچہ 3 ٹکڑے کیے، تینوں دن روزہ رکھا اور ایک نوالے سے افطار کیا. تیسرے دن میاں بیوی نے ملاقات کی تو اللہ نے اس میں انہیں برکت دی. وہ جو اولاد پیدا ہوئی اس حلال لقمے کے نتیجے میں، وہ اولاد ہے جس کو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے. تو حلال روزی کا اثر انسان کی نسل در نسل تک منتقل ہوتا ہے. حلال روزی اپنی تاثیر کے اعتبار سے اتنی زبردست چیز ہے. اب میں نے ایک بات یہ بھی ذکر کی تھی گزشتہ ہفتے کہ حلال روزی کھانے سے، حلال لقمہ کھانے سے دل میں نور ہوتا ہے. اس پر بھی ایک مختصر سا واقعہ سنا دوں. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے شاہ جی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کا. دیوبند میں ایک گھسیارے تھے جو گھاس کاٹ کر کے گھاس کی گٹھڑی بنا کر بیچا کرتے تھے، اور قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان کا ایک ریٹ فکس تھا 6 پیسے. 6 پیسے کی وہ گٹھڑی بیچتے تھے، لیکن اتنے بڑے اللہ والے تھے کہ لوگ لائن لگا کر انتظار کیا کرتے تھے کہ میں لے لوں، میری بھینس چارہ کھائے گی، اس کے دودھ میں برکت ہو جائے گی، اس کا دودھ پی کر میرے گھرانے میں برکت ہو جائے گی. لیکن ان کا معمول یہ تھا کہ جو بھی ان کی گٹھڑی پہ پہلے ہاتھ لگا دیا کرتا تھا وہیں گٹھڑی ڈال دیا کرتے تھے، اسی کو دے دیا کرتے تھے. لوگ بھاگا کرتے تھے ان کی شکل دیکھ کر. تو بہرحال ان کا عمل کیا تھا، 6 پیسے میں سے 2 پیسے وہیں پر اسی وقت اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا کرتے تھے. 2 پیسے سے گھر کا خرچ چلاتے تھے، 2 پیسے جمع کیا کرتے تھے. سارے سال میں کل ملا کر صرف 7 یا 8 روپے جمع ہوتے تھے. ان 7 یا 8 روپے سے بڑے بڑے دارالعلوم دیوبند کے اکابر، حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے درجے کے جو اکابرین تھے ان کی دعوت کیا کرتے تھے. اور مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے سارے سال ہمیں اس گھسیارے شاہ جی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کا انتظار رہتا تھا، کیونکہ ان کا لقمہ، ان کی دعوت کا کھانا اتنا حلال ہوتا تھا کہ 40 دن تک دل میں ایک نمایاں نور واضح طور پر محسوس ہوتا تھا، اور دل میں امنگیں ہوا کرتی تھیں، یہ والی نیکی کر لوں، یہ والا ذکر کر لوں، یہ والے نوافل پڑھ لوں، یہ والی دعا کر لوں. 40 دن تک ہمارے دل کی اس اللہ کے بندے کی دعوت کھا کر یہ حالت رہتی. حلال رزق کے انوارات کے بارے میں نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی. اب اس کے برخلاف یہ چند باتیں میں نے عرض کی. حرام مال کی نحوست گزشتہ ہفتے بھی میں نے عرض کی تھی، اور اس ہفتے ایک بات مجھے اس تعلق سے عرض کرنی ہے. 2 باتیں بلکہ عرض کرنی ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ حرام مال اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا. سب سے بڑی کمی جو اس کے اندر نظر آتی ہے، حرام مال اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا. ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ نے فرمایا کہ اللہ پاک ہے، وہ پاکیزہ چیزیں یہ قبول کرتا ہے، گندی چیز قبول نہیں کرتا. حرام مال اللہ کے یہاں قبول ہی نہیں ہوگا. انسان اگر غلط طریقے پر کما رہا ہے، غلط طریقے پر اس کا کاروبار چل رہا ہے، وہ اگر عمرہ کرے گا عمرہ قبول نہیں، حج کرے گا حج قبول نہیں، زکوٰۃ دے گا زکوٰۃ قبول نہیں، بیواؤں کی خدمتیں کر رہا ہے، غریبوں کی کفالت کر رہا ہے، کچھ قبول نہیں. قبول نہ ہونے کا مطلب یہ کہ اللہ کے یہاں اسے کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا اس مالی خدمت کا. کتنی بڑی کمی ہے حرام مال کے اندر کہ جب اللہ کے یہاں وہ قبول ہی نہیں ہے. اللہ کے یہاں وہ اس کو ذریعہ تقرب بنا ہی نہیں سکتا. اور مزید یہی نہیں کہ اس مال کے ذریعے سے اسے درجہ تقرب حاصل نہیں ہوگا، بلکہ قیامت کے دن اللہ کے یہاں اسے جواب بھی دینا ہے کہ حرام طریقے پر کیوں مال کمایا، حرام مال کیوں کھایا. تو حرام مال اللہ کے یہاں قبول ہی نہیں ہوتا. حرام مال کے ذریعے سے جو بھی نیک کام کیا جائے گا وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا. اور ایک حدیث سنیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ آیت تلاوت ہوئی جو میں نے شروع میں تلاوت کی تھی، تو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا کہ حضور میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول فرمایا کریں، یعنی مجھے مستجاب الدعوات ہونے کی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول فرمایا کریں.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنا دلچسپ جواب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ نے فرمایا پاک چیزیں اور حلال لقمہ کھاتے رہو۔ یہ نہیں فرمایا تہجد کی پابندی کیا کرو، یہ نہیں فرمایا فلاں وظیفہ اتنی بار پڑھا کرو۔ دعاؤں کے قبولیت کا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلق جوڑا ہے، وہ جو بتایا ہے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کو، وہ فرمایا کہ اے سعد پاک چیزیں اور حلال لقمہ کھاتے رہو۔ یہ اتنی بڑی چیز ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول فرماتا رہے۔ اور اس کا آگے فرمایا قسم ہے اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے بھی کوئی بات بیان کریں اس میں کون شک کرے گا، لیکن اس کے باوجود آپ نے قسم کھائی تاکہ مزید یقین ہو جائے۔ فرمانے لگے حرام کا لقمہ جو انسان اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے، اس کی نحوست کی وجہ سے 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتے۔ ایک حرام کا لقمہ جو انسان اپنے پیٹ کے اندر ڈالتا ہے، 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس کی عبادت قبول نہیں کرتے۔ اور آپ نے فرمایا کہ حرام لقمے سے جو گوشت پوشت جو بنا ہے حرام لقمے سے، اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہی۔ یہ پوری حدیث میں نے آپ کے سامنے گزشتہ ہفتے بیان کی تھی۔ اس لیے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ حلال کا انجام یہ ہے، حرام کا انجام یہ ہے۔ اس لیے میرے عزیز و قابل احترام بزرگوں، حلال کھانے حلال کمانے کے عادی بنیں، حرام سے بالکل دور بھاگیں۔ حرام لقموں سے اللہ تعالی ہم سب کی اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیں۔ اب بعض چھپی ہوئی شکلیں مجھے مختصراً اگلے 5-7 منٹ میں آپ کے سامنے بیان کرنی ہے، اور ہمیں جائزہ لینا ہے کہ کہیں ہم اس طریقے پر تو اپنی روزی کو حرام نہیں کر رہا ہے۔ نمبر 1، ملازمت کے وقت میں کمی کرنا۔ گزشتہ ہفتے بھی میں نے بات عرض کی تھی کہ اگر کوئی انسان کہیں 8 گھنٹے کا ملازم ہے، 8 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ وہ کام نہیں کرتا، کام چوری کرتا ہے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ اگر مثال کے طور پر 1 گھنٹہ وہ کام نہیں کرتا، 7 گھنٹے کام کرتا ہے، تو مہینے کے آخر میں جو اسے تنخواہ ملے گی تو اس کا 8واں حصہ حرام کا ہے۔ 7 حصے حلال اور 8واں حصہ حرام۔ اور حرام کے بارے میں نے یہ اصول بیان کیا تھا کہ حرام مال حلال کے ساتھ ملتا ہے تو حلال کی برکت کو بھی ختم کر دے گا، لہذا اس کی پوری تنخواہ حرام تو نہیں کہلائے گی، حرام تو صرف 8واں حصہ ہے، لیکن بغیر برکت کے پوری تنخواہ ہو گئی۔ اب اس کی پوری تنخواہ کے اندر برکت نہیں رہی۔ یہ ایسی حرام شکل ہے کہ جس کے اندر ہماری بہت بڑی تعداد ملوث ہے اور اس کو حرام ہی نہیں سمجھتے۔ حرام ذریعے کو تو اسے سود کو اور رشوت کو سمجھتے ہیں، اس مخفی شکل کو سمجھتے ہی نہیں۔ تو خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیں بات کو کہ اگر کوئی انسان ملازمت کے وقت میں کمی کر رہا ہے تو اس کی انکم اس طریقے پر حرام ہو رہی ہے۔ نمبر 2، یہ میں ایک مثالیں بیان کر رہا ہوں کہ یہ تو صرف چند شکلیں میں آپ کے سامنے وقت مختصر ہونے کی وجہ سے بیان کر سکوں گا، اسی کے اوپر اندازہ کر لیں، اور جو انسان معلوم کرنا چاہے مجھ سے یا جس عالم سے چاہے معلوم کر لیں کہ میرے سامنے یہ صورت ہے، اس کا کیا حکم ہے۔ آپ اندازہ کریں، مثال کے طور پر ایک بچہ ہے، جیسے ٹرین کا اصول ہے کہ اتنی عمر کے بچے کا آدھا ٹکٹ لگے گا اور اتنی عمر کے بچے کا پورا ٹکٹ لگے گا۔ اب بظاہر عمر کے اعتبار سے اس بچے کا ٹکٹ پورا لگنا چاہیے، لیکن دیکھنے میں وہ بچہ کمزور ہے۔ اب اس کا ماں باپ نے آدھا ٹکٹ لے لیا، تو یہ جو آدھے ٹکٹ کے پیسے بچائے یہ انہوں نے حرام بچائے۔ یہ جو بچت ہے، یہ جو پیسہ ریلوے کے کھاتے کے اندر جانا چاہیے تھا، یہ جو پیسہ اپنے کھاتے میں اپنی جیب میں باقی رہ گیا، یہ حرام مال حلال کے ساتھ جب ملے گا یہ حلال کی برکت کو بھی ختم کر دے گا۔ یہ ایسا گناہ ہے، اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی جاتی۔ یا مثال کے طور پر انسان کا جو ٹکٹ ہے وہ 2nd کیٹیگری کا ہے، لیکن وہ سفر 1st میں کر رہا ہے، یا 3rd کیٹیگری کا ہے، وہ سفر جو ہے 2nd میں کر رہا ہے یا 1st میں کر رہا ہے۔ تو یہ جو دونوں کے درمیان فرق ہے، یہ جو فرق اس نے بچایا ہے، مال نہیں دیا، اس طریقے پر بھی انسان کے پیسے میں حرام مال شامل ہو جاتا ہے اور اس کے حلال کی برکت کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پر ریلوے کی طرف سے وزن کی ایک مقدار فکس ہے کہ اتنا وزن ہم ایک بندہ ٹرین میں اپنے ساتھ لے کر جا سکتا ہے، اس سے زائد نہیں لے کر کے جا سکتا۔ اب مثال کے طور پر کوئی بندہ یہ سوچے چیکنگ تو ہوتی نہیں ہے، میں زیادہ لے کر چلا جاتا ہوں، تو اگر وہ جو زیادہ لے کر جائے گا اور جو پیسے وہ بچائے گا تو یہ حرام بچائے گا، اور جب یہ حلال کے ساتھ ملیں گے تو اس حلال کی برکت بھی ختم ہو جائے گی۔
حکیم الامت حضرت مولانا شبری تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ٹرین سے سفر کرنے جا رہے تھے تو اس جگہ پر پہنچے جہاں پر سامان کا وزن ہوتا ہے. ان کا معمول یہ تھا کہ جیسے ہی سامان زائد ہوتا تھا جتنا بھی تو اس کے پیسے دے کر پھر سفر کیا کرتے تھے. وہاں پر ریلوے کا جو گارڈ تھا جو ٹرین میں جس گارڈ کو جانا تھا تو وہ حضرت کو جانتا تھا. کہنے لگا کہ حضرت آپ یہاں کیوں؟ حضرت فرمانے لگے کہ میں سامان کا وزن کرواؤں گا. تو وہ حضرت سے کہنے لگا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو وزن کرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ایسے ہی چلے جائیں گاڑی میں، اس ٹرین کا گارڈ میں ہی ہوں، کوئی آپ کو ٹچ نہیں کرے گا، اور اگر کوئی کرے گا تو میں کھڑا ہوں. حضرت فرمانے لگے کہ بھائی تم جہاں تک جاؤ گے مجھے اس سے آگے جانا ہے. وہ کہنے لگا حضرت پریشان نہ ہوں، میں آگے والے گارڈ کو بول دوں گا، وہ آگے جہاں تک آپ کی منزل ہے وہاں تک چھڑوا دے گا، کوئی آپ کو ٹچ نہیں کرے گا، آپ پریشان نہ ہوں. حضرت فرمانے لگے کہ ارے بھائی مجھے اس سے بھی آگے جانا ہے. وہ کہنے لگا کہ حضرت کہاں جانا ہے؟ وہ تو آخری منزل تک جائے گا. تو فرمانے لگے کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں جانا ہے. وہاں اگر کوئی گارڈ مجھے بچا سکتا ہے کہ اللہ جب مجھ سے سوال کریں گے جو پیسہ تم نے حرام 2 ٹکے جو چند پیسے بچا لیے تھے جو میرے حلال کے ساتھ شامل ہو کر اس کی برکت کو لے جائیں گے، وہاں کون جواب دے گا؟ پھر حضرت فرمانے لگے کہ سنو، تم گارڈ ہو، تم ریلوے محکمے کے مالک نہیں ہو، تمہیں اس بات کا حق نہیں ہے کہ تم کسی انسان کو اجازت دو کہ وہ مال لے کر چلا جائے. تم اس بات کے اجازت تمہیں اوپر سے نہیں ہے، تمہارا حق نہیں ہے، تم اجازت نہیں دے سکتے، نہ تمہاری اجازت دینے سے کسی کے لیے حلال ہوگا. جب اس انسان کو سمجھ میں آیا تو حرام کی ایسی مخفی شکلیں ہوتی ہیں، آپ اس سے اندازہ کریں کہ بزرگان دین نے کس کس طریقے پر عمل کر کے ہمارے لیے راہیں کھولی اور ہماری آنکھیں کھولی ہیں. نمبر 4، چوتھا گناہ جو مجھے ذکر کرنا ہے، بجلی کی چوری. یہ ایسی ہے جو ہمارے علاقے کے اندر ہمیں معلوم ہے کہ ایسے لوگ جنہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، بس ایک چلا رہے وہ بجلی کی چوریاں کر رہے ہیں. تو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ بجلی کی جتنی چوری کی جائے گی، 1000 کی چوری کی، پورے مہینے کے اندر 2000 کی بچت کی، تو یہ جو 2000 کی بچت ہماری حلال انکم کے ساتھ، حلال مال کے ساتھ جو ہے ملے گی، تو یہ اس کو بھی، اس کی برکت کو بھی ختم کر دے گی، اور یہ ہم حرام طریقہ پر اس کام کو کر رہے ہیں، یہ حرام ہے. نمبر 5، سیکورٹی پر مکان لینا. اس کو میں کئی بار بیان کر چکا ہوں، پھر دوبارہ بیان کرتا ہوں. دارالعلوم دیوبند کا انٹرنیٹ پر فتویٰ موجود ہے اور اس کا میں نمبر بھی ریکارڈ کرا رہا ہوں اور نمبر بیان بھی کر رہا ہوں. 45924 سوال نمبر ہے اور جواب نمبر بھی یہی ہے، اگر کوئی چاہے تو معلوم کر سکتا ہے. لوگوں کو ایسے مسائل جس میں وہ مبتلا ہوتے ہیں سمجھ میں نہیں آتے، اس وجہ سے ان کو شک ہونے لگتا ہے، زبردستی کا شک ہونے لگتا ہے کہ معلوم نہیں صحیح بیان ہوا یا نہیں. تو دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ موجود ہے، میں نے حوالہ بیان کر دیا ہے، ریکارڈ ہوتا ہے، دوبارہ بھی معلوم کیا جا سکتا ہے. اور مزے کی بات سنیں، سائل نے کیا سوال کیا ہے؟ سائل نے یہ سوال کیا ہے، وہی صورت بیان کی ہے کہ آج کل 2 لاکھ یا 3 لاکھ روپے کوئی سیکورٹی کے اوپر جو سیکورٹی پر رہتا ہے وہ مالک مکان کو دے دیتا ہے، کرایہ معاف ہو جاتا ہے، صرف بجلی کا بل اور پانی کا بل دینا ہوتا ہے. تو کیا یہ صورت ٹھیک ہے؟ اور بعد میں وہ صاحب لکھتے ہیں کہ کسی عالم نے بتایا ہے، مجھے معلوم نہیں یہ کون سے عالم ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں، مجھے نہیں لگتا کوئی عالم بتاتا ہے، لیکن اگر بتاتا بھی ہے تو دارالعلوم دیوبند کے فتوے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ وہ عالم خود جواب دے. اور میرا تو ماننا یہ ہے کہ شاید وہ عالم نہیں ہوں گے جو اس طرح کی بات بتاتے ہوں گے، کیونکہ ایسی بات ہے ہی نہیں کہ اگر 500 یا 1000 روپے کرایہ باندھے تو یہ صورت جائز ہے. دارالعلوم دیوبند کے سوال میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے. دارالعلوم دیوبند کا جو جواب ہے وہ میں الفاظ کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. دارالعلوم دیوبند نے یہ جواب دیا سیکورٹی کی صورت کا کہ یہ تو قرض کی صورت معلوم ہوتی ہے، اس طرح قرض دے کر مکان سے نفع حاصل کرنا سود میں داخل ہوگا جو ناجائز ہے. اور پھر اس کی جائز صورت یہ لکھی کہ اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس طریقے پر کہ سیکورٹی کے بجائے ماہانہ یا سالانہ معقول کرایہ لے تو یہ صورت جائز ہے. یعنی اگر کوئی فالتو پیسے لینا چاہتا ہے تو ایسا کر سکتا ہے کہ سال کے اکٹھا کرایہ ایڈوانس لے لے، وہ تو کرائے کی صورت ہے. یعنی سیکورٹی کی دونوں صورتیں. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ عالم سے پوچھ لیا، تو وہ کون سے عالم ہے، ہماری بھی ان سے ملاقات کرائیں، ہم بھی دیکھیں کہ وہ کس طریقے پر بیان کر رہے ہیں. میں نہیں مانتا کہ کوئی بھی عالم بیان کرے گا، یہ بات جھوٹ ہے کہ چاہے 500 روپے کرایہ باندھیں چاہے نہ باندھیں، دونوں صورتوں میں اگر 500 کرایہ دینا ہے تو 500 کم سود دیا، بس فرق اتنا آتا ہے. تو دونوں صورتیں، سیکورٹی کی دونوں صورتیں، چاہے کرایہ تھوڑا سا باندھیں چاہے نہ باندھیں. وہ جو 5000 کا کرایہ ہے اور 4500 معاف 500 دیا جا رہا ہے، تو یہ جو 4500 کا جو نفع ہے یہ کیا کہیں گے آپ؟ یہ مروت کے اندر معاف کیا گیا، یہ سراسر سود ہے. اس میں کسی قسم کا تردد اور شک نہ کریں. دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ موجود ہے، اگر کوئی اپنے طور پر بھی معلوم کرنا چاہے تو معلوم کر سکتا ہے. نمبر 6،
بولی کی لاٹری، اس کا بھی بہت رواج ہے۔ عجیب صورتحال ہو چکی ہے کہ مسلمان علی الاعلان سودی لین دین میں پھنسے ہوئے، پھر پریشان ہیں کہ بھئی ہمارے معاملات کیوں بگڑ رہے ہیں، ہمارے نقصانات کیوں ہو رہے ہیں۔ بولی کی لاٹری اس کی صورت میں واضح کر دیتا ہوں۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر 10 ممبروں نے 1,000 روپے جمع کرتے ہیں، ہر مہینے 10,000 روپے جمع ہو جاتے ہیں، پھر وہ لاٹری چھڑوائی جاتی ہے زیادہ قیمت کے اوپر۔ اب یہ جو زیادہ نفع ہوتا ہے تو یہ نفع سارے شرکاء کے اندر برابر کا تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو لینے والا ہوتا ہے یہ اپنے کچھ پیسے چھوڑ دیتا ہے، یعنی مثال کے طور پر یہ جو اس مہینے لاٹری چھڑوائے گا تو 10,000 کی جگہ 7,000 میں چھڑوا رہا ہے، یا 6,500 میں چھڑوا رہا ہے، یا 8,000 میں چھڑوا رہا ہے۔ 2,000 رقم جو بچ گئی، اب یہ 2,000 یہ 10 لوگوں کے اندر تقسیم کر دی جائے گی۔ تو یہ جو بولی کی لاٹری ہوتی ہے یہ بھی سود ہے، اس کے اندر سود پایا جاتا ہے، یہ بھی بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ نمبر 7 مثال کے طور پر انسان نے کسی سے کوئی چیز خریدی، خریدنے سے پہلے ریٹ فکس کر لیا کہ مثال کے طور پر اس چیز کو میں 100 روپے میں خریدتا ہوں، لیکن جب لینے کا وقت آیا اب وہ انسان کہہ رہا ہے کہ میں 100 نہیں، میں 80 میں لوں گا۔ زبردستی اب اسے دھمکا کر یا ڈرا کر زبردستی کہ نہیں میں واپس کروں گا ہی نہیں۔ اب زبردستی ایک بار بات کر لینے کے بعد اب یہ جو انسان، یہ لوگ بہت کرتے ہیں کہ اب یہ جو 80 روپے دے رہے ہیں، 20 روپے جو زبردستی غریب کے کم کر رہے ہیں، تو یہ 20 روپے کم کرنا بالکل حرام ہے۔ یہ ایک 8ویں صورت کہ ایسا بھی دیکھنے کے اندر آ رہا ہے کہ مثال کے طور پر ہمارے علاقے کے اندر جو بہت سے غریب لوگ ہوتے ہیں، چپلیں جوڑنے والے ہیں، چپلیں سینے والے ہیں، اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں، یا غیر علاقے کے لوگ ہمارے علاقے میں دکان کیے ہوئے ہیں، تو علاقے کے کچھ لوگ کہ جو ذرا طاقتور ہوتے ہیں، بھاری بھرکم ہوتے ہیں، یا ذرا 2-4 لوگ ان کی عزت کر لیتے ہیں، تو وہ بیچارے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگتے ہیں، تو وہ لوگ اپنے اختیارات کے استعمال کر کے یا تو ان سے چیز مفت کے اندر لے رہے ہیں یا ضرورت سے زیادہ پیسے کم کر رہے ہیں، اتنے کم کہ جتنے کا وہ بھی نہیں خرید کے لا پا رہے ہیں، اور دھمکی یہ دیتے ہیں کہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہارا یہاں سے معاملہ ختم کروا دیں گے، ٹھیا اٹھوا دیں گے، فلاں کروا دیں گے۔ تو خوب اچھی طرح یاد رکھیں کہ اس طریقے پر وہ جو چیز کھا رہا ہے وہ حلال نہیں کھا رہا ہے، حرام کھائے انسان، اور حرام کھانے کو اگر انسان اپنے پیٹ کے اندر سما سکتا ہے تو سمانے کی کوشش کرے۔ وہ پیٹ اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا جو اللہ کا حکم توڑ کر کے انسان اپنے پیٹ کے اندر لقمہ لے کر جائے اور پیٹ اس کو برداشت کر لے۔ نسلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں حرام لقموں کو کھا کر، حرام مال کو استعمال کر کے۔ نمبر 9 جو مجھے بیان کرنا ہے وہ ہے بینک کی ملازمت۔ بینک کی ملازمت یہ بھی مسلمان اس سلسلے میں نہیں غور و فکر کیا کرتے کہ بینک میں چونکہ زیادہ تر بینک کا جو سارا سسٹم چلتا ہے وہ سودی لین دین کے اوپر چلتا ہے، اور بینک کے اندر جب انسان ملازمت کرے گا تو سودی لین دین کا جو حساب کتاب وہ لکھ رہا ہے، معاونت کر رہا ہے، تو اس کی انکم بالکل ناجائز اور حرام ہوگی۔ یہ 9 باتیں میں نے بیان کی، وہ شکلیں کہ جو حرام ہیں جس میں ہم لوگ مبتلا ہیں، تو جو ساتھی جو بھی بھائی اس کے اندر مبتلا ہو تو اس کو ان باتوں سے توبہ کرنی چاہیے اور اپنی نسلوں کی حفاظت کرنی چاہیے، حرام کے اثرات سے، حرام کے نقصانات سے اور حرام کی نحوست سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ آخری بات جو مجھے بیان کرنی ہے وہ یہ کہ ہم لوگ اس کے اندر بھی مبتلا ہیں کہ ہمارے کارخانوں میں جو ہمارے ساتھی کام کرتے ہیں تو وہ گانا چلا دیتے ہیں اور گانا چلا کے کام کرتے رہتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، قابل احترام بزرگوں، اس طریقے پر روزی حرام تو نہیں ہوتی، لیکن روزی کے اندر نحوست ضرور شامل ہو جاتی ہے، بے برکتی ضرور آ جاتی ہے کہ گانے چل رہے ہیں اور آپ کام بھی کر رہے ہیں، گانے چل رہے ہیں اور اتنی بلند آواز سے گانے بجائے جاتے ہیں کہ گزرنے والے جو نہیں سننا چاہتے آپ انہیں بھی سنوا رہے ہیں، ان کا بھی گناہ اپنے سر لے رہا ہے۔ تو اس لیے میرا عزیزو، قابل احترام بزرگوں، ٹھیے کے اوپر، دکان کے اوپر جس سے آپ کو روزی مل رہی ہے، وہاں پر اللہ کے احکامات کو نہ توڑیں علی اعلان، نہیں تو وہ روزی آئے گی آپ کے گھر کے اندر لیکن بیماریوں کے ساتھ آئے گی، غموں کے ساتھ آئے گی، وہ روزی برکت والی نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔